توبہ کی شرائط: نمبر 1 خالص توبہ کرنا، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. نمبر 2 نادم ہونا. حدیث میں آتا ہے الندم توبۃ، ندامت ہی توبہ ہے. استغفار کرنا یعنی انسان بول کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اصرار نہ کرنا یعنی وہ گناہ ریپیٹڈلی نہ کرنا. آئندہ زندگی کو بہتر کرنا یعنی ومن تاب وعمل صالحا فإنہ یتوب الی اللہ متابا، اور جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو یقیناً وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، سچا رجوع کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ تھی آپ کی صلاۃ التوبہ. یعنی جب بھی انسان سے کوئی گناہ ہو، کسی بھی گناہ کا بوجھ دل پر ہو، کوئی گلٹ ہو، کسی طرح کی پریشانی ہو، کاموں میں رکاوٹ آ رہی ہو اور انسان کو اس کے گناہ ستا رہے ہوں اور غمگین کر رہے ہوں، غمزدہ کر رہے ہوں، ڈپریشن میں مبتلا کر رہے ہوں، تو انسان اچھے سے وضو کرے، اچھی سے نماز پڑھے اور اللہ سے رو کے دعا کر لے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. دیٹس اٹ. سارا لوگ اگر روز نماز توبہ معمول کے ساتھ پڑھیں تو اس کے کوئی ہے؟ پڑھنے میں تو کوئی بات نہیں، کچھ کرتے ہیں جیسے میرے میاں بھی پڑھتے ہیں. ہاں جی، اس میں یہ ہے کہ کر سکتے ہیں لیکن کسی بھی نفلی عمل کو فرض کے درجے میں نہیں کرنا چاہیے، کبھی کبھار چھوڑ بھی دینا چاہیے. ابھی یہ پوائنٹ دیا کہ دن اور رات کی توبہ قبول کرنا ہے، تو رات کا تو ہے کہ وہ سحری کے وقت وہ نیچے آتے ہیں اور وہ بولتے ہیں، تو دن کا کون سا ایسا ٹائم ہے؟ ویسے تو کوئی وقت بھی دیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً ہی توبہ کر لینی چاہیے، لیکن دن کے اوقات میں ظہر کے وقت آسمان کے دروازے کھلتے ہیں. جب ظہر کی اذان ہو جاتی ہے تو یہ وقت بھی جیسے نصف رات کے بعد کا وقت سحری کا خاص ہوتا ہے نا، تو یہ وقت بھی زوال کے بعد کا بڑا خاص وقت ہے جس کو عام طور پر لوگ نہیں جانتے اور اس وقت کو ضائع کر دیتے ہیں. تو اس وقت کی نماز جو 4 سنت ہے وہ کس کے برابر ہے؟ جی ہاں، تو اسی طرح اس وقت کی دعائیں بھی اس وقت پڑھ سکتے ہیں، کسی کو بھی پڑھ سکتے ہیں.